مثالی استاد جو ہوتا ہے اس کی باتوں میں، اس کے کام میں ترتیب ہوتی. یہ میں نے پیچھے آپ کو بتایا تھا نا کہ آرگنائزڈ. دن کی ترتیب کیا ہوگی آپ کی؟ کچھ کام آپ کو روزانہ کرنے ہیں، ہر صورت کرنے ہیں، جن میں نمبر 1 نمازوں کی پابندی، اور اس پابندی میں باقی چیزیں بھی آ جاتی. نماز پڑھ لی آپ نے، اب کیا کریں گے؟ ایکسرسائز شروع کر دیں گے، قرآن کی تلاوت. اگر آپ کے پاس ٹائم نہ بچے ایکسرسائز کی وجہ سے قرآن کے لیے یا قرآن کی وجہ سے ایکسرسائز کے لیے، تو کیا کریں گے؟ دونوں کو کمبائن کر لیں گے. کیسے؟ دیکھ کے بھی آپ چلتے جائیں، پڑھتے جائیں. وہ جو میں نے مثال دی تھی نا ابو العباس الثعلب کی، تو ان کو کیا ہوا تھا؟ 91 ایئرز کے تھے، مسجد سے نکل کے آ رہے تھے، ہاتھ میں کیا تھا؟ کتاب تھی، تو اسی میں ٹکر لگ گئی گھوڑے سے. تو اب سڑک پہ تو آپ نے چلنا نہیں، یا آپ اپنے صحن میں ہوگی یا چھت پہ ہوگی یا کہیں بھی، تو آپ کی نون جگہ ہوگی، یا ٹریڈ مل ہے آپ کے پاس یا کوئی اور ایسی ایکسرسائز مشین ہے ٹھیک ہے جس کے اوپر بیٹھ کے آپ سائیکلنگ بھی کرتے جائیں، یا یہ کہ آپ واک کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ بھی ہو سکتی. اور صدقہ لازم کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور کیا کرنا ہے؟ بک ریڈنگ. اور کیا کرنا تھا؟ حدیث کو بول کے پڑھنا تھا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے ترتیب سے نوٹس لکھے ہوتے نا تو آپ کو نہ تو بھولتا اور نہ ہی آپ کو مشکل ہوتی. مجھے معلوم ہے کہ یہ ترتیب بنانے اور ان چیزوں کو ایک وقت لگتا ہے، لیکن جب تک یہ ترتیب آپ کے مائنڈ میں نہیں ہوگی اور یہ کرنے کے کام آپ نے اپنے دل پہ لکھ کے نہیں رکھے ہوئے ہوں گے، اس وقت تک آپ کے یہ عمل میں نہیں آئیں گی چیزیں. اور اگر یہ چیزیں آپ کے عمل میں نہیں آتی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ہے، تو پھر آپ کچھ اچیو نہیں کر سکتے. یعنی ابھی سے شروع کیجئے، جب آئندہ زندگی، عملی زندگی میں آپ قدم رکھے ہوئے ہوں اس وقت بھی. یعنی یہ نہیں کہ یہ صرف مثالی استاد کے ساتھ ہے. یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، 4-5، یہ مثالی طالب علم کے لیے بھی ضروری ہیں، اور مثالی ماں کے لیے بھی ضروری ہیں، اور مثالی بیٹی کے لیے بھی ضروری ہیں. یہ آپ کسی بھی حیثیت میں ہوں، آپ کے دن کا آغاز اور اس میں کچھ کاموں کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے. وہ تو کسی صورت میں چھوٹ سکتی نہیں آپ سے، چاہے آپ سفر میں ہوں، چاہے آپ گھر پہ ہوں. جیسے کچھ عرصہ تک مجھے بہت زیادہ ٹریولنگ کرنی پڑتی تھی اپنے تبلیغی کے سلسلے میں، تو ان چیزوں کو میں نے الگ ایک اس میں رکھا ہوتا تھا. کہیں بھی آپ سویرے اٹھیں، چاہے کسی ہوٹل میں، کسی گھر میں، کہیں بھی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنی نماز پڑھیں، اپنی ایکسرسائز کریں، اپنا قرآن پڑھیں، اپنی جو بھی آپ نے بک ریڈنگ کرنی ہے، بک ساتھ ہو وہ اپنی کریں. ہمیں کسی بھی چیز کو بہانہ نہیں بنانا، ٹھیک ہے؟ کیا نہیں کرنا؟ بہانہ نہیں بنانا. بہانہ کیا ہوتا ہے؟ کام نہ کرنے کا کوئی عذر تلاش کر لیتے، آج یہ مسئلہ ہے، آج یہ مسئلہ، آج یہ، پھر کام ہوگا کب؟ اسی لیے بہت سے لوگ جاننے کے باوجود ان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. وہ بہت کچھ جانتے ہیں مگر کرتے کچھ نہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے کیا بنا رکھے ہوتے ہیں؟ بہت سے عذر تلاش کر رکھے ہوتے ہیں. آج تھکی ہوئی ہوں، آج رات دیر ہو گئی تھی، آج وہاں آ گیا تھا، آج ایسا ہو گیا تھا، آج ویسا ہو گیا تھا. ٹھیک ہے، کبھی عذر مجبوری ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو معاف نہ کریں. اگر صبح نہیں قرآن پڑھ سکے تو کیا کریں گے؟ دن کو پڑھنا منع ہے. اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہے تو لیٹ کے پڑھنا منع ہے. آپ لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو کیا کریں؟ سن لیں. لیکن قرآن کے بغیر تو زندگی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور کیا کرنا ہے آپ کو؟ استغفار اور تکبر اور عجب سے بچنا، کیونکہ بہت سی خرابیاں اس کے ذریعے آتی ہیں. تعاون جو ہے نا، باب تفاعل ہے، جس میں 2 لوگ ہوتے ہیں، تو کس سے کرنا ہے؟ یہ نہیں دیکھنا کتنا حاصل کر لی، کتنا کام کر لی، یہ دیکھنا کیا کچھ باقی ہے. جی ہاں، جتنا آپ میں تقویٰ ہوگا اس کے مطابق لوگوں کے دل میں بھی آپ کا ڈر اور روب ہوگا. پرسنل ڈیولپمنٹ نیچرل رہنا ہے، معتدل رہنا ہے، مسلسل گرو کرنا ہے، آگے بڑھتے رہنا ہے. شہرت کی طلب نہ ہو، اور ظاہری صفائی ستھرائی کا بھی خیال کرنا ہے. مثلاً اس میں کیا ہو؟ اچھے اخلاق میں سلام میں پہل. یہ نہیں کہ شاگرد ہیں تو یہی مجھے سلام کرے اور یہ میری عزت کرے. کوئی بات غلط ہو گئی ہو تو اپنی تردید خود کر دیں. جو آپ کسی کو بتانے چلے ہیں تو خود بھی عمل کر کے جائیں، پوری تیاری کے ساتھ آئیں. زندگی میں سادگی لائیں، عجب نہ ہو، خود پسندی نہ ہو. بی پازیٹیو.
اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اپنے دل کو پڑھتے رہیں. جہاں آپ کسی سے زیادتی کریں گے فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا. موٹیویشنل ہوں، فلیکسیبل ہوں، اپ ٹو ڈیٹ رہیں، بی پیشنٹ. طمع اور لالچ نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کے دل میں طمع اور لالچ آ گیا نا اسٹوڈنٹ سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانے کا، تو آپ ایک اچھے استاد کبھی بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ دینے کے لیے آئے، لینے کے لیے نہیں آئے. دیکھیں باتیں تو قرآن اور سنت میں ہی ہیں، ان کو آپ اپنے پیشے اور اپنے فیلڈ کے اعتبار سے کس طرح کنیکٹ کریں گے؟ جب تک وہ کنیکشن نہیں بنے گا تو بات نہیں بنے گی. ڈسپلن، پینک نہیں ہو، جلد بازی نہ ہو. سیرت النبی ہو یا سیرت صحابہ ہو، جو بھی انعمت علیہم ہیں، جو لوگ دنیا میں کچھ کر کے گئے ہیں، ان کے واقعات اگر آپ پڑھتے رہیں. مثلا مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار سے ہمیشہ بہت موٹیویشن ملی. یعنی جب بھی لوگوں نے مجھ پہ کرٹیسائز کیا مجھے کہ ایک عورت کا یہ کیا کام ہے کہ وہ درس دیتی پھرے، اور یہ عورتوں کا فیلڈ نہیں، اور عورتیں بڑی ویک ہوتی ہیں، اور عورتیں تو ناقص العقل ہوتی ہیں، اور عورتیں ایسی ہوتی ہیں اور ویسی ہوتی ہیں. یعنی بہت سی اس طرح کی نیگیٹو کرٹیسزم کا مجھے واسطہ پڑا. تو اس وقت جب کوئی آپ پہ تنقید کرتا نا، یا آپ کی کوئی برائی بیان کر رہا ہوتا، تو بعض اوقات بڑے اچھے اچھے لوگ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور آپ بالکل لونلی ہو جاتے ہیں بعض اوقات. تو اس صورت میں شیطان بڑا کام کرتا ہے کہ حوصلہ توڑ دے انسان کا. تو مجھے ہمیشہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت نے بہت فائدہ دیا. جب میں ان کے کردار کو پڑھتی تھی کہ ایک عورت ہوتے ہوئے انہوں نے کیسے کیسے کام کیے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، تو میرا ایک دم مرال اوپر ہو جاتا تھا. بہت میرے اندر ایک قوت آ جاتی تھی کہ اگر وہ کر سکتی ہیں یا وہ کرتی تھی تو مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. سکھاتے ہوئے بہت صبر سے کام لینا ہے. اگر آپ نے غلط بات آگے پہنچائی تو پھر وہ غلط پھیلے گی تو آپ ہی کے ذمہ پڑے گی. اچھا جناب، ساری چیزیں ہوگی، کوئی رہ تو نہیں گئی. یہ ہے آرگنائزیشن تھاٹس کی. یہ جنہوں نے بنایا وہ بھی آپ کے ساتھ ہی تھی کلاس میں، انہوں نے بھی اسی طرح سنا جیسے آپ نے سنا. تو آپ نے کیوں نہیں ترتیب قائم رکھی؟ تو جب تک ترتیب نہ ہو، چیزیں بہت کلیئر نہ ہو، پوائنٹ سامنے نہ ہو، عمل کیسے ہوگا؟ خود کو کیسے چیک کریں گے کہ سب کچھ ہو گیا؟ بکھرے ہوئے دماغ، بکھری ہوئی سوچیں، بکھری ہوئی زندگی، بکھرے ہوئے ٹائم ٹیبل، کر نہیں پاتے کچھ. اللہ نے سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں دیے ہیں، دل اور دماغ دیا ہے. کچھ لوگ انہیں منظم طریقے سے استعمال کر لیتے اور کچھ لوگ غیر منظم ہونے کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کر پاتے. کبھی ہم نے اس بات کی قدر کی کہ ہمارے پاس پرنٹڈ قرآن پاک موجود ہے ہر سائز کا؟ کیونکہ ایک وقت تھا کہ ہر ایک کے پاس لکھا ہوا قرآن نہیں ہوتا تھا، ہر کوئی خریدنا افورڈ بھی نہیں کر سکتا تھا. بعض خطاط ایسے تھے جنہوں نے 200 300 قرآن بھی لکھے زندگی میں. لیکن آپ دیکھیں آبادی کے لحاظ سے کتنے پورے ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی ہم پڑھنے کو وقت نہیں پاتے. دیکھیں پہلے زمانے میں انسان کے اندر استھیٹک سینس ہے نا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جذبات بھی رکھے. پہلے لوگ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے قلم سے لکھا کرتے تھے، کڑھائی کرتے تھے، ڈرائنگ کرتے تھے. اب وہ ساری چیزیں کہاں آ گئی ہیں؟ فوٹوگرافی میں اور بڑے بڑے بے حیائی والے بینرز اور پوسٹر میں وہاں اپنی کریٹیوٹی دکھائی جا رہی ہے. اور اس کا اخلاق اور کردار اور بہت سی چیزوں پر اثر پڑا. طبیعتوں میں بھی ویسا ہی فرق آ گیا. جب بچے قلم سے یہ لکھتے تھے تو آرام سے بیٹھتے بھی تو ہوں گے نا. اب ہم کہتے ہیں بچے ہائپر ہیں، اچھل کود کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف کمپیوٹر پہ ٹک ٹک کرنی ہے، لکھنا تو نہیں. یہ لکھتے ہیں کہ مجھے جہنم سے بہت ڈر لگتا ہے، میرا ایمان بہت کمزور ہے، میں برائی چھوڑتی ہوں پھر اسے دوبارہ شروع کر دیتی ہوں، مگر مجھے دوزخ کی آگ اور قبر سے بہت ڈر لگتا ہے. رات کو قبر یا جہنم کی یاد آئے تو رات جاگ کر گزار دیتی ہوں، سانس بند ہونے لگتا ہے. کچھ بتائیں میں کیا کروں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں ان کے لیے؟ امید رکھیں، یعنی کہ ڈرنے کے ساتھ ساتھ امید بھی ضروری ہے. ایسی امید نہیں جو انسان کو بے خوف کر دے، اور ایسا ڈر نہیں جو انسان کو بے عمل کر دے اور بیکار کر دے. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں ڈرتی ہوں اور برائی چھوڑتی ہوں پھر کرنے لگ جاتی ہوں، اس کا کیا حل ہو؟ اس عادت پہ کیسے چھٹکارا پایا جائے؟ اس ماحول کو چھوڑیں، اس انسان کو چھوڑیں، اس دوست کو چھوڑیں، اس جگہ کو چھوڑیں جہاں آپ برائی کرنے سے باز نہیں آ پاتے. کیونکہ برائی تو بہرحال برائی ہے،
بچ نہیں سکتے اس کے نتیجے سے. وہ نتیجہ تو آپ پر ہی آنا ہے, جلدی آئے یا دیر سے آئے, لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نتیجے سے کہیں بھاگ جائیں. چھوڑنی تو پڑے گی, چھوڑنی تو ہے ہی, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ آپ کو برائی چھوڑنی. لیکن آپ پورا اپنا جائزہ لیا کریں کہ میں کس موقع پر کیوں, کس وجہ سے, کون سی چیز ٹریگر کرتی ہے, کیوں میں اس میں پھر جا گرتی ہوں. مثلا اگر آپ کسی گڑھے میں ایک دفعہ گر گئے تو پھر دوبارہ وہاں سے گزریں گے تو کیا کریں گے؟ احتیاط کریں گے یا پھر وہیں سے ایسے ہی گزر جائیں گے؟ اگر آپ کو گر کے چوٹ لگ چکی ہو نا ایک دفعہ, پھر تو آپ کو خوب ہی یاد رہے گا, بھولیں گے نہیں. اچھا, ایک اور کسی نے لکھا ہے, میں یہ اس لیے سچویشن آپ کے سامنے لا رہی ہوں کہ آپ کو مسائل حل کرنے آتے ہوں. یہ لکھتی ہیں کہ مستقبل میں انہوں نے ارادہ کیا ہوا قرآن کو آگے سکھانے کا, لیکن ان کو ڈر ہے ایسے لوگوں کا جو سنی سنائی باتیں, یعنی لوگوں کے مختلف لیکچر سنتے رہتے ہیں اور ان میں وہ پکے ہو چکے ہیں. کہتی ہیں کہ میں پڑھانا چاہتی ہوں اور گھر والے بھی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ میری منگنی میرے ماموں زاد سے ہوئی ہے جو کٹر بریلوی ہیں. انہوں نے 9 سال کا فاضلات کا کورس کیا ہے, اور میرے والد نے ہمارے گاؤں میں ایک مسجد بنوائی ہے, اس کا نام مسجد النساء ہے, ڈبل سٹوری, نیچے مسجد اوپر مدرسہ. لیکن مجھے مسئلہ یہ ہے کہ میں ماں باپ کے گھر میں رہ کر بھی وہ نہیں پڑھا سکتی جو پڑھانا چاہیے. وہ لوگ مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل نہیں کرتا کہ میں الہدیٰ میں پڑھوں, اور اگر ابھی سے یہ حال ہے تو بعد میں کیسے دین کا کام کروں گی. وہ لوگ میری نماز پر, رفع یدین پر اختلاف کرتے ہیں. پھر میرے گھر والے کہتے ہیں تم ناظرہ پڑھا دینا اور مسئلے نہ بتانا. آخر کیوں؟ قرآن میں تو ہیں ہی مسئلے مسائل. مجھے سب سے بہت ہی خیر خواہی بھی ہے کہ میں ان کو بدعات کے اندھیروں سے نکالوں, مگر کوئی راستہ نہیں مل رہا کہ گھر والوں کو ساتھ کیسے لے کر چلوں, کیونکہ میں خود الہدیٰ آنے سے پہلے اسی عقیدے کو درست مانتی تھی. میرے جیسی اور بھی بہت سی لڑکیوں کو اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہوگا, تو آپ ہم سب کی رہنمائی کیجیے. آپ کیا سمجھتی, انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھلے, اور اگر کوئی ایسی سچویشن کسی کے سامنے آئے تو وہ پریشان ہو کر نہ بیٹھ جائے, اس کو مسئلہ حل کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے. وہاں سے سٹارٹ لیں جتنی اجازت ہے سب سے پہلے, پھر اس کے بعد کیا کریں. ان چیزوں کو نہ شروع کریں جن سے لوگ اختلاف کرتے ہیں, کامن گراؤنڈ سے شروع کریں. اپنے عمل اخلاق سے دل جیتیں اور اعتماد بحال کریں. جب تک اعتماد نہیں نا آپ کا بحال ہوتا کسی پر, تو آپ اس کو سونے کا نوالہ بھی کھلائیں تو وہ آپ پر راضی نہیں ہوگا. اعتماد کیسے بحال ہوگا؟ خدمت سے, خیرخواہی سے. کس سے بچنا چاہیے ان کو؟ نفرت سے, بدگمانی سے, جھگڑے سے, اور کیا کرنا چاہیے ان کو؟ بحث اور اختلافی مسائل سے بچنا چاہیے. قرآن مجید پڑھنے سے پہلے میں بھی ان باتوں کو درست سمجھتی تھی, جس میں ہمارے عوام عام طور پر مبتلا ہے لا علمی کی وجہ سے. آپ کو کس چیز نے چینج کیا؟ قرآن نے. تو آپ کیا کر سکتی ہیں؟ کیا شروع کریں؟ قرآن کا ترجمہ شروع کریں, اور ترجمے میں کم سے کم تفسیر کریں. کیونکہ لوگ جب اگر ایک آیت کو جو اللہ نے فرمائی ہے اس کا ترجمہ جان لیں گے اور اس کا معنی جان لیں گے, تو جن کے اندر حق کی تلاش ہے, جو عقل رکھتے ہیں, وہ آپ کے ہمنوا خود ہی ہو جائیں گے. سمجھ آئی؟ کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو ہم سب کے درمیان سانجھی ہے, کامن ہے. آپ ناظرہ بھی شروع کریں, اور ہفتے میں 1 دن 2 دن, یہ جو بھی حالات ہوں اس کے مطابق لفظی ترجمہ بھی شروع کرا دیں. لفظی ترجمہ, اب آپ دیکھیں, جو ہی آپ پہنچیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین, تو کیا ہوگا؟ شرک کی تو کاٹ ہو جائے گی. صرف تیری ہم عبادت کرتے. تو آپ انہیں سے پوچھیں پھر کس کی نہیں کرنی چاہیے. عبادت میں اگر آپ باقی مثالیں نہ بھی لیں, صرف اتنی لے لیں, نماز لے لیں, سجدہ لے لیں, دعا لے لیں, 2-3 چیزیں بس یہی لے لیں. تو آپ ان سے پوچھیں کہ سجدہ کس کے لیے کرنا چاہیے, نماز کس کے لیے پڑھنی چاہیے. دیکھیں, ایک ہوتا ہے کہ ہم ایک زوردار تقریر کر کے تو دوسروں کو ناراض کر بیٹھے, اور ایک یہ ہے کہ بہت دھیمے انداز میں ان سے ہی پوچھیں کہ چلو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ کرتے ہیں, نہ پورا قرآن ابھی ترجمے سے پڑھائیں. آپ ان کو صرف سورۃ فاتحہ
آیت الکرسی اور آمن الرسول کی آیتیں اور کون سی آیتیں لے سکتے ہیں؟ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، عباد الرحمن، یعنی منتخب آیات، سورۃ ملک. یہ وہ چیزیں ہیں جو روز لوگ پڑھتے ہیں. سورۃ یاسین ہے نا. تو آپ پہلے تو سورۃ فاتحہ پڑھائیں سب کو. کوئی بھی انکار نہیں کرتا سورۃ فاتحہ سے. اس کا لفظی ترجمہ یاد کرا دیں. لفظی ترجمہ یاد جب پکا ہو جائے تو پھر آپ انہی سے پوچھیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. انہی سے پوچھیں عبادت میں کیا کیا آتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ خیرات ہے، سجدہ. تو پھر کیا قبر والے کو سجدہ کرنا چاہیے؟ قبروں کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ انہی سے پوچھیں کیا ہم اس کو کر سکتے ہیں، کیا اس کو کر سکتے ہیں. ان کو سوچنے کا موقع دیں. ایاک نستعین، صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں. تو دعا کس سے کرنی چاہیے؟ پھر ہمیں کس سے کرنی چاہیے؟ صرف اللہ سے. ایاک کے اوپر آپ سٹریس کریں کہ یہ پہلے آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صرف تیری، صرف اور صرف تیری، تیری ہی، تیری بھی نہیں. کیا ممکن ہے کہ لوگوں کو بات اس طرح سمجھائی جا سکے یا نہیں سمجھا سکتے؟ ہر روز 2 نفل، ہر روز ان کی خیر خائی کی دعائیں، ہر روز خدمت. وہ ڈانٹے بھی، وہ ناراض بھی ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں. اور کبھی پریشانی ہونے لگے تو سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی جنہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، وہ میری مدد بھی ضرور کرے گا. یعنی کہ آپ فرض کے درجے کی چیزیں اختیار کریں، پھر باقی سنت، مستحب، نفل وہ آہستہ آہستہ لے چلیں. اختلافی مسائل سے مت شروع کریں اور ان پہ بحث نہ کریں. اسی طرح کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شرک وغیرہ تو نہیں کرتے لیکن ویسے وہ کئی مسئلے مسائل میں الجھا دیتے ہیں آپ کو. آپ لوگوں کو خیر خائی کتاب ہے؟ سب کے پاس ہے. اسے بہت سے ایسے مسائل جو عام طور پہ لوگ اٹھاتے ہیں ان کے جواب لکھے ہوئے، دلائل لکھے ہوئے. تو آپ خود بولنے کی بجائے وہ دے سکتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ آپ اس کا جواب یہاں سے دیکھ لیں. ایک اور بات یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنا آپ منوانے کی کوشش نہ کریں، ثابت نہ کرنے لگ جائیں کہ مجھے بہت کچھ آتا ہے اور میں ہی صحیح ہوں، اور اس پہ اڑے نہ، ان کی بھی سنتے جائیں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی. جب ہم اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں اور عاجزی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے. بندوں پہ توقع چھوڑ دیں. لیکچر کا دوسرا حصہ تھوڑا سا کرتے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم پڑھیں گے مثالی استاد کا اپنے شاگردوں یا اپنے طالب علموں کے ساتھ معاملہ دوران تدریس اور بیرون تدریس، تدریس کے اندر، تدریس کے باہر، تدریس کے دوران اور تدریس کے علاوہ. سب سے پہلے تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے ذریعے ایک شخص بھی ہدایت پا جائے، آپ کے ذریعے ایک شخص کی بھی زندگی سنور جائے، اس کو صحیح راستہ مل جائے، وہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائے، وہ سیدھے راستے پر آ جائے، وہ شرک چھوڑ کر توحید پر آ جائے، وہ غفلت کی زندگی چھوڑ کر شعوری زندگی اختیار کر لے، وہ بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف آ جائے، گمراہی سے ہدایت کی طرف آ جائے، تو آپ کے لیے اس کا اجر اور ثواب کتنا ہوگا؟ 100 سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ، اس سے بہتر. حدیث میں آتا ہے نا، خیرن، بہتر ہے، من حمر النعم، بہت بڑا، بہت نفع کا سودا. اور اگر آپ ایسے لوگ تیار کر رہے ہوں کہ جو آپ کے بعد مزید لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، ایک تو ہے نا کہ جس کو آپ سکھا رہے ہیں اس کو ہدایت مل گئی، اور ایک یہ کہ اس کے ذریعے مزید آگے بھی لوگوں کو مل رہی ہے، تو اس سے بڑا کوئی بزنس نہیں. تو پھر یہی ہے کہ آپ اپنے کام کو جب ویلیو کریں گے، جب آپ اپنے اس پروفیشن کو، اپنے اس کام کو اہمیت دیں گے
اور نفع کا سودا سمجھیں گے تو خود بخود آپ کے کام میں کوالٹی آ جائے گی. جس کو اپنے کام سے محبت ہوتی ہے اس کو کام سے متعلق جتنی بھی چیزیں ان سب چیزوں سے محبت ہوتی ہے. مثلا اگر آپ کو اپنے گھر سے محبت ہے تو آپ کیا کہہ سکتے نہیں پھر مجھے اپنے شوہر سے محبت نہیں, مجھے اپنے بچوں سے محبت نہیں, مجھے اپنے گھر کی عمارت سے بھی محبت نہیں. یہ نہیں ہو سکتی, یہ متضاد باتیں. اگر گھر سے محبت ہے تو گھر کی چیزوں سے بھی محبت ہوگی, ملک سے محبت ہے تو ملک کی چیزوں سے بھی محبت ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کی باتوں سے بھی محبت ہوگی, آپ کی سنتوں سے بھی محبت ہوگی. اگر قرآن سے محبت ہے تو قرآن کے ایک ایک حکم سے بھی, ایک ایک آیت سے بھی محبت ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو آپ کے اہل بیت سے بھی محبت ہوگی. یا نہیں, خود بخود آ جاتی ہے نا وہ چیز. تو جس کو اپنے اس کام سے محبت ہوگی اس کو لازمی طور پر اپنے شاگردوں سے محبت ہوگی. تو پہلا کام کیا ہے؟ اپنے شاگردوں سے محبت کیجیے, ان کی قدر کیجیے, کیونکہ وہ آپ کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہیں. ان پر احسان مت جتائیے, ان کا بھی آپ پر احسان ہے کہ انہوں نے آپ کو استاد بننے کا موقع دیا. جب یہ احساسات ہوں گے دل میں, یہ خیالات ہوں گے تو پھر کام آسان ہو جائے گا, اخلاق بہتر ہو جائے گا. پھر آپ ترتیب سے اب سوچئے کہ جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو انسان اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہے, پھر انسان کی نگاہیں کیسی ہوتی ہیں, انسان کا بول کیسا ہوتا ہے, انسان کا رویہ کیسا ہوتا ہے, اس میں کیا چیز پائی جاتی؟ نرمی پائی جاتی ہے, مٹھاس پائی جاتی ہے. یعنی خود بخود رویے میں, خود بخود معاملے میں ایک چاشنی آ جاتی, محبت آ جاتی. وہ کسی کو آ کے انڈیلنی اور ڈالنی نہیں پڑتی, وہ ایک نتیجہ ہے کس چیز کا؟ اس کام سے محبت کا جس کو آپ لے کے چلے, اس مشن سے محبت کا جس کی وجہ سے آپ کو مشن سے متعلق ہر چیز پیاری. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آپ تعلیم کے کام میں نرمی, رفق, رحمت, شفقت, ان چیزوں کو اختیار کریے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. 3 باتیں کہی گئی ہیں. نمبر 1, عزیز علیہ ما عنتم. آپ بتائیے ترجمہ. تمہارا تکلیف میں پڑنا, تمہارا مشکل میں پڑنا اس پہ بہت گراں ہوتا ہے. یعنی پھر استاد کیسا ہوتا ہے؟ شاگرد پڑھنے میں اٹک بھی رہا ہوتا ہے نا, مشکل سے پڑھ رہا ہوتا ہے, امتحان کی تکلیف اٹھا رہا ہوتا ہے, تو استاد اس سے کوئی انتقام نہیں لے رہا ہوتا بلکہ اس کو ہمدردی ہوتی, خود بخود ہمدردی آ جاتی. عزیز علیہ ما عنتم. اچھا, عنتم صرف تعلیم کے دوران نہیں, اس بات کی بھی فکر کہ یہ اگر پڑھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, جانیں گے نہیں تو ان کے لیے تو دنیا آخرت مشکل ہو جائے گی. تو یہ جب تکلیف آتی ہے نا دل میں کہ یہ لوگ پڑھے بغیر چلے گئے یا چھوڑ کے چلے گئے یا انہوں نے سیکھا نہیں تو ان کی زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی, یہ چیز انسان کو بیٹھنے نہیں دیتی. دوسری چیز حریص علیکم, تم پر حریص ہے بہت. کس چیز کے حریص؟ کون ہوتا ہے؟ جس کو شدید خواہش ہو کسی چیز کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید خواہش تھی کس بات کی؟ کہ لوگ ہدایت پا جائیں, لوگ کچھ سیکھ جائیں. اب آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا آپ کے دل میں لوگوں کے لیے ایسے جذبات ہیں جن کو آپ نے سکھانا ہے؟ اگر آپ ان کے بارے میں یہ کوالٹیز پیدا کر لیں تو پھر آپ کو نہ اپنی تھکاوٹ یاد رہے گی, نہ بھوک یاد رہے گی, نہ اور کوئی چیز. پھر اپنی ذات بھولنے لگتی ہے کیونکہ انسان دوسروں کے لیے سوچتا ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم. آپ مومنوں کے لیے بڑے ہی مہربان, شفیق اور رحیم تھے. رأفت کہتے ہیں باپ کی محبت اپنے بچے کے لیے, ویسی محبت. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ کے ساتھ کیسی تھی؟ جیسے باپ کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی, ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہوتی. اب جب ماں کی محبت کو آپ دیکھیں تو اس کی محبت اسے
کس طرف لے جاتی؟ کیا کرواتی اس سے؟ ہر قربانی، ہر طرح کی تکلیف. میں جب پڑھاتی ہوں نا تو میں ہمیشہ اپنے اندر ایک جائزہ لیتی ہوں کہ کیا مجھے اپنے شاگردوں کی بھی اتنی فکر ہے جتنی مجھے اپنے بچوں کی. ان کے لیے بھی ایسی خیرخواہی ہے کہ ان کے بھی اخلاق سنور جائیں. اور ایک تو نا ماں باپ کی ذمہ داریاں کہ ان کو کھلانا ہے پلانا ہے، ان کی شادی بیاہ کرنا ہے، وہ تو ایک خالصتاً ایک اور طرح کی ذمہ داریاں. لیکن جو ہدایت کی اور علم کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے جو فکر انسان اپنے بچوں کی کرتا ہے وہ دوسروں کی بھی کرے. لیکن افسوس، یہ بے حد افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل میں بہت سی ماؤں کو دیکھتی ہوں، وہ خود تو پڑھ رہی ہیں، وہ خود دین کی طرف آ گئی، انہیں اپنے بچوں کی کوئی فکر نہیں، خود سر پہ بھی اوڑا ہوا ہے، خود قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن بچے کدھر جا رہے ہیں، کس طرف کو کر رہے ہیں، اس بارے میں فکر مند نہیں، اس درجے کی کوشش نہیں کرتے. یا تو بچوں سے ڈرتے ہیں، یا بچوں کے لیے دعائیں کم کرتے ہیں، یا ان کے لیے روتے نہیں، یا ان کی ہدایت کے حریص نہیں. تو جو ماں باپ اپنے بچوں کی ہدایت کے حریص نہیں، وہ کسی کے بچے کی ہدایت کے کیا حریص ہوں گے. تو یہ حرص جو ہے اور یہ محبت جو ہے، یہ پہلی شرط ہے استاد بننے کی. جس کے اندر یہ جذبہ نہیں وہ استاد ہی کوئی نہیں، کیونکہ یہ بڑا ہی محنت طلب کام ہے، بڑا تکلیف دہ، بڑا پینفل، جس میں انسان کو اپنی ہستی مارنی پڑتی جب جا کے کچھ نکلتا ہے. اور جو اپنا گنوا سکے، بلکہ آج کل کے استادوں کی طرح اپنے فائدوں کے لیے کام کرے، کیونکہ پروفیشن ایسا بن چکا ہے نا، ایک جاب بن چکی ہے جس میں آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، پیسہ کمانا ہے اس کے ذریعے. اور اگر آپ کو تھوڑا سا پیسہ کہیں اور ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، وہ جگہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے شاگرد کس قدر ڈسٹرب ہوئے. آج مجھے صبح پتا چلا میرا بیٹا کل کچھ اپسٹ سا تھا، تو میں نے کہا پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، کچھ اریٹیٹڈ تھا، تو میں فائنڈ آؤٹ نہیں کر پا رہی تھی، ادھر کر ادھر کر. فائنلی مجھے پتا چلا کہ اس کی ٹیچر نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ آج وہ اس کو ٹائم دے گی، اور اس نے اپائنٹمنٹ کینسل کر دی کہ پتہ نہیں بیٹی کی دوست کی والدہ کی ڈیتھ ہوگی. تو اس وقت مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ ٹیچر جو کہ ایک مستقل ٹیچر بھی نہیں ہے، صرف ٹیوٹر ہے، یعنی ٹیوشن پڑھانے والی ہے، تو اس نے اگر اپنی ایک اپوائنٹمنٹ کینسل کی ہے تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپسٹ ہے. تو کہاں وہ استاد کہ جو تھوڑے تھوڑے دنیا کے فائدے کے لیے خیر بات کہہ دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو کہ ہمیں فلانی جگہ بڑی اچھی نوکری مل گئی ہے تو لہذا ہم بیچ راستے میں آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. کیا ایسے لوگ معلم، مربی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے لے کے چل سکتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر کوئٹ کر دیں اپنے کام کو، اپنی چھوٹی سی ذاتی ضرورت کے لیے غیر حاضر ہو جائیں؟ اس طرح یہ کام نہیں ہوتا، نہ اس طرح تربیت ہوتی ہے، نہ اس طرح افراد تیار ہوتے ہیں، اور نہ ہی اس طرح وہ کوئی بونڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ شاگرد کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. اگر آپ کلاس شروع کر رہے ہیں، چاہے ہفتے میں ایک دن کر رہے ہیں، تو بس اس دن ہفتے کے پھر آپ نے کچھ اور نہیں کرنا، اپنی کمٹمنٹ نبھانی ہے. یہ نہیں کہ کبھی کہا اچھا آج یہ کر لو، اچھا وہ کر لو، اچھا ایسا کر لو، اچھا ویسا کر لو. اس سے تربیت نہیں ہوتی، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر ہو. کیونکہ تعلیم اور تعلم کے کام میں یا اس فرض کی ادائیگی میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے نا، ہر چیز سے زیادہ امپورٹنٹ، وہ طالب علم ہوتے ہیں. جیسے کسی بزنس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کون ہوتا ہے؟ کسٹمر. تو پھر کسٹمر کو خوش کرنے کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں؟ مصنوعی اسمائل بھی کرتے ہیں، تجارتی اسمائل جو ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، قیمت بھی کم کر دیتے ہیں کہ بس کسی طرح کیا نہ ہو، یہ خریدے بغیر جائے نہیں. کتنے استاد ہیں آج ایسے کہ جو یہ سوچ کے کلاس میں جائیں کہ جو شاگرد ایک دفعہ آگے ہیں قرآن پڑھنے، جو لوگ ایک دفعہ قرآن پڑھنے آگے، بس اب یہ کہیں جائے نہیں.
دکاندار کو کیوں فکر ہوتی ہے کہ کسٹمر ناراض نہ جائے یا کسٹمر چھوڑ کے نہ چلا جائے یا کسٹمر بغیر خریدے نہ چلا جائے؟ کیوں؟ اس کا نقصان ہوتا ہے. اور بھی رک جائیں گے. بعضوں کا ایسا ہوتا ہے نا کسٹمر ناراض جاتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے اوروں کو بھی روکتا ہے ادھر نہ جانا, اور ان کی ہمدردی کرنی چاہیے. ہمیں صرف ان سے ہمدردی نہیں کرنی جو سامنے بیٹھے, ان سے بھی ہمدردی کرنی ہے کہ جو کسی وجہ سے نہیں آ پائے, ان کو تسلی دینی ہے اور ان کو آئندہ آنے کا یا کہیں اور بتانے کا کہ کہیں اور چلے جاؤ, لیکن قرآن نہ چھوڑو جس کی طرف ایک دفعہ تمہارے قدم اٹھے, ایک دفعہ تم نے ارادہ کیا. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا ایک کسٹمر جاتا ہے, آپ میں سے جو لوگ چھوٹا موٹا بھی بزنس پڑے ہوئے ہیں یا کرنا جانتے ہیں, اگر ایک کسٹمر جاتا ہے تو جو دکاندار ہوتا ہے اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے, وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا نفع کم ہو گیا. تو کیا اگر آپ کا شاگرد کم ہو گیا, چلا گیا, تو آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوئی؟ آپ کا بزنس ڈاؤن نہیں ہوا؟ آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوئی یا ہوئی؟ بتائیے نا, چپ کیوں بیٹھے, نہیں سمجھ آ رہی؟ سمپل سا فارمولا ہے, سمپل سا. آپ کو تو رنج و غم سے بے حال ہو جانا چاہیے کہ یہ کیا ہو گیا, میرے اجر کا ذریعہ چلا گیا, میں نے اتنا بڑا چانس کھو دیا. اور استغفار کرنی چاہیے کہ کہیں میرے کسی رویے کی وجہ سے تو نہیں گیا, کہیں میری کسی کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں ایسا ہوا. اس لیے میں نے نمبر 1 رفق, نرمی, محبت, ان سب چیزوں کو رکھا کہ پہلے محبت کریں گے تو باقی ساری چیزیں کرا لیں گے, اور اگر آپ محبت نہیں کر سکتے تو کچھ بھی نہیں کرا سکتے. تو ہم تو آخرت کے سودے کرنے والے ہیں. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم آخرت کے حساب سے کیوں اتنے بودے بن جاتے ہیں, وہاں ہمیں کیوں نہیں اپنا نفع نقصان یاد رہتا, ساری چیزیں صرف دنیا ہی کی گنی ہوئی یاد رہتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیأتیکم اقوام یطلبون العلم فاذا رأیتموہم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقنوہم اے علموہم, کہ میرے بعد تمہارے پاس کچھ لوگ آئیں گے, اقوام, طرح طرح کی قوم میں طرح طرح کے لوگ آئیں گے, یطلبون العلم, علم کی تلاش میں, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمْ, پھر جب تم ان کو دیکھو, اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اگر تم انہیں دیکھو کہ تمہارے پاس وہ سیکھنے آ رہے ہیں, فَقُولُوا لَهُمْ مَرْحَبًا مَرْحَبًا, تو ان کو کیا کہو, ویلکم ویلکم, یعنی زبان سے بھی, رویے سے بھی, ماحول سے بھی, ہر چیز سے ان کو ویلکم کرو. بوصیت رسول اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق, وقنوہم, اور ان کو علم سکھاؤ, جس کام کے لیے وہ کرو ان کے ساتھ, تاکہ ان کو ایک سینس آف اچیومنٹ ہو کہ ہاں انہوں نے وہ اپنا ٹارگٹ پورا کر لیا جس کے لیے وہ آئے تھے. اور فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقاء کے دل میں محبت کے ایسے بیج بوتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں, اپنے ماں باپ, اپنی ہر چیز پر ان کو ترجیح دیتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ استاد کی یہی پاور ہے, اصل استاد ہی وہ ہے کہ جس کی بات کو شاگرد اس طرح لے کہ بس اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات ہے ہی نہیں. میں ایک چھوٹے بچے کو جانتی ہوں کہ اگر وہ بات نہ مانے نا تو ماں کہتی ہے کہ اچھا میں تمہاری ٹیچر کو بتاؤں گی, تو وہ رونے لگ جاتی ہے, بچے نہیں میری ٹیچر کو نہیں بتانا, میں کر لیتی ہوں, ٹیچر کو نہیں بتانا. اور انہیں کچھ کہلوانا ہوتا تو وہ ٹیچر کو کہہ دیتی کہ آپ اس کو یہ کہہ دیں کہ یہ کھا لے یا ایسا کر لے. 4 سال کی بچی, نیچر پہ نا, فطرت پہ اتنا مقام ہے ٹیچر کا, اور اتنا اثر ہوتا ہے ٹیچر کی بات کا, اور اتنی اہم ہستی ہوتی ہے ٹیچر زندگی میں ایک بچے کی. تو اس لیے جب آپ خرچ کرتے ہیں نا, جب آپ دیتے ہیں, جب آپ قربانی کرتے ہیں, تو لازماً پھر آپ کی ویسی ہی قدر بھی ہوتی. تو اس کے لیے آپ فرم ہوں, لیکن ساتھ ہی شگفتہ مزاجی بھی ضروری ہے. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا, بات میری ادھوری ہے. چلیے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل ہم زیادہ کر سکیں. کیا اسٹوڈینٹس کو ایسے کہہ سکتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے تو پڑھیں, ورنہ دروازے کھلے ہیں, آپ جا سکتے ہیں, آپ ہم پر احسان نہیں کر رہے؟ نہیں کہہ سکتے. جو نہ پڑھنا چاہیں پھر وہ جا سکتے ہیں, ان کو چھٹی دے سکتے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ ڈسپلن کے لیے کبھی کبھار, جیسے ڈانٹ کے ماں کہتی ہے نہیں کھانا تو میں کھانا اٹھا رہی ہوں, جاؤ موج کرو,
وہ ایک الگ بات ہوتی. لیکن یہ نہیں کہ پہلے دن اگر کوئی آیا اس کا دل ہی نہیں لگ رہا ابھی وہ، اور آپ اسے کہتے ہیں پڑھنا تو رہ جائے، نہیں جان تو چلے جائیں سارے. یہ بہت مشکل کورس ہے، آپ کو نہیں پتا کہ کتنی مشقت ہوتی ہے. آگے انشاءاللہ ڈسپلن پہ بھی بات کروں گی. ڈسپلن قائم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ کب اور کس موقع پر. یہ نہیں کہ ہر وقت اور ہر موقع پر بس دھمکیاں 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 اور دھمکیوں سے کام کرانا. یہ بھی ہمارا ایک قومی مزاج بن گیا، ویسے کوئی کام کرتا نہیں، دھمکی دو تو پھر کر دیتے ہیں. اوکے، جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.